بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ یہ جان پائیں گے کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہے، یعنی اس پر حکومت آپ کی ہے یا آپ کے دماغ پر حکمرانی دوسرے لوگوں کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اگر انسان کا دماغ اس کے خود کنٹرول میں نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس سلنڈر موجود ہے، میں اس کو جلاتا ہوں۔ یہ میری طرف دیکھنا آپ لوگوں نے، یہ دیکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آگ جل رہی ہے، میں اس کو اس وال کی مدد سے زیادہ یا کم کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ زیادہ بھی ہو رہا ہے، یہ کم بھی ہو رہا ہے، یہ زیادہ ہو گیا۔ اب یہ بات سیکھنے والی ہے، اگر اس کو میں کنٹرول نہیں کروں گا، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو یہ جلتا جائے گا۔ یہ دیکھیں، فرض کریں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوستو یہی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اگر یہ میرے کنٹرول میں آگ نہیں ہوگی، جو چیز اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ جل کر راکھ بن جائے گی۔ یہ تھی ایک آگ کی بات۔ آگ صرف اسی چیز کو جلائے گی جو اس کے اوپر رکھی ہوئی ہوگی، لیکن انسانی دماغ دوستو اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس کو بھی جلا دے گا، لیکن اس آس پاس باقی لوگوں کو بھی جلا دے گا۔ یہ ہے انسانی دماغ کی طاقت۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، کچھ پرنسپل اصول بتاؤں گا، جس کی بنا پر آپ خود ہی یہ جانچ جائیں گے، یہ سمجھ جائیں گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایک عام سی بات، لوگ کیا کہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ چیز آپ کے دماغ میں آ گئی ہے تو سمجھ لیں آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں عرض کرتا جاؤں، ایک آدمی کو عمر قید ہو گئی تو کسی شخص نے جیل میں اس سے پوچھا، آپ کا جرم کیا تھا، آپ کا مسئلہ کیا تھا جس کی بنا پر آپ کو عمر قید ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا، جناب بات یہ ہے کہ کسی شخص نے مجھے بہن کی گالی دی، تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس شخص کو اس نے بہن کی گالی دی ہے اور یہ چپ رہا، تو میں اس غصے میں گھر گیا، گھر جا کر گن نکالی تو اس کو آ کر میں نے قتل کر دیا، یہ میرا جرم ہے۔ تو اس شخص نے دوبارہ اس سے کہا کہ آپ کی بہن روزانہ آپ کی ملاقات کے لیے آتی ہے، آپ کو کھانا دے کر جاتی ہے، تو اب لوگ کیا کیا نہیں باتیں کرتے ہوں گے، اب لوگ کیا کہتے ہوں گے۔ اگر یہ بات آپ خود فیصلہ کر لیتے، لوگوں کی باتوں میں نہ آتے کہ لوگ کیا کہیں گے، آج یہ موقع نہ آتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے شخص کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو یہ سمجھ لے، جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، جان گئے کہ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 2، کچھ لوگ جب کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آج کوئی کر لیا، کل کوئی کر لیا، کسی کی طرف دیکھ کر آج یہ شروع کر لیا، کسی کی طرف دیکھ کر آج دوسرا کام شروع کر لیا، کل کو تیسرا کر لیا۔ ان لوگوں کا اپنے دماغ پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو سمجھ لے آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کی بات کرنے لگا ہوں، اسٹوڈنٹ لائف میں ایسا اکثر ہوتا ہے، جب وہ صبح پڑھنے جائیں یا کسی عام کوئی آدمی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے نکلے تو رستے میں اگر کوئی شخص تماشا کر رہا ہو، مداری کر رہا ہو، تو آپ وہ تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، میں کہاں جا رہا تھا، تو آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت بن جائے تو سمجھ لیں آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک لفظ ہے پنجابی میں لائی لگ۔ لائی لگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگنا۔ جو میں کہنے لگا ہوں، یہ بات جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اکثر سننے کو ملتی ہے،
अक्सर औरतें कहती हैं कि मेरा शौहर बहुत ही लाइलग है, बात से बात सुनकर आ जाता है, वो मुझसे पूछता तक नहीं है और आकर मारना शुरू कर देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ ले आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं करता, औरतों में भी ऐसे होता है। यानी किसी औरत ने ये कह दिया कि मेरे शौहर ने मुझे ये देखो इतने कपड़े महंगे लेकर दिए हैं, ज्वेलरी लेकर दी है, तो उस औरत ने अपने शौहर को जाकर कहना है ये मुझे भी लेकर दो, मुझे भी इतने महंगे कपड़े लेकर दो, ये लेकर दो। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचना कि उसके शौहर की तनख्वाह कितनी है और मेरे शौहर की तनख्वाह कितनी है। मेरे शौहर की तनख्वाह सिर्फ घर ही चलता है, लेकिन ये कभी समझ में नहीं आनी उसके बाद, लेकिन उसने ज़िद कर लेनी है। अगर ऐसी बात है, बेशक मर्द हो या औरत हो, तो समझ ले आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। इससे घर तबाह हो जाते हैं। नंबर 5, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर के फैसले लोग बाहर से करते हैं। उसकी वजह यही है, अगर आप खुद फैसला नहीं कर पाएंगे तो लोग बाहर से आकर आपके फैसले करेंगे, घर के मसले मसाइल ख़त्म करेंगे। जब बाहर के लोग मसले मसाइल आपके ख़त्म करने लगें तो समझ लें आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, लोग आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 6, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको कुछ शख्स कह देता है ये काम ठीक नहीं है, ये कर लें, तो आप उसको छोड़कर वो काम करना शुरू कर देंगे। फिर अगले दिन कोई दूसरा शख्स आता है, वो कहते हैं ये काम ठीक नहीं, आप ये कर लें। अगर ऐसी कैफियत है, अगर आप ऐसा करते हो तो समझ लें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका दिमाग दूसरों के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 5 से 6 दोस्त कहीं बैठकर टीवी देख रहे हों और रिमोट किसी एक दोस्त के पास हो और वो जो चाहे, जो स्टेशन चाहे मर्ज़ी लगा ले, चेंज कर ले, तब्दील कर ले। ये बस बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह अपना दिमाग किसी और के हाथ में दे देना, जिस तरह रिमोट और टीवी वाली बात है। नंबर 7, आपने शादी करवानी है। शादी ये खुद इंसान का अपना हक है, लेकिन बहुत से लोग इस पर प्रेशर डालकर चाचा, फूफी, मामा, ताया उसको मजबूर करते हैं, वो शादी करवा देते हैं। कुछ फैसले इंसान ने खुद करने होते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल दूसरों की बात माननी चाहिए, लेकिन इंसान को अपना हक भी है जीने का, वो खुद फैसले करे मुस्तकबिल के बारे में, मैं क्या बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थी चंद बातें जिसकी बुनियाद पर आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लें, जिन लोगों का दिमाग किसी और के कंट्रोल में होता है वो कभी लोग कामयाब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जिनका कोई मकसद अपना होता है, ख्वाब होता है। लेकिन जिन लोगों का ख्वाब होता है, अपना मकसद होता है, वो कभी किसी के पीछे नहीं लगते, अपना सफ़र शुरू करते हैं, उनको मंजिल भी मिल जाती है। किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि लाइलग शख्स की मिसाल, जिनका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता, उनकी मिसाल उस भेड़ जैसी है जो पहली तो कुएं में अचानक गिर जाती है और बाकी उसके पीछे सब गिर जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं।